نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں مالی خولیہ، وہم، وساوس کا قرآنی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ مالی خولیہ ہے کیا، یہ کون سی مرض ہے۔ تو ناظرین، نیگیٹو تھنکنگ یعنی منفی سوچ، وساوس میں مبتلا ہونا، وہم کا شکار ہونا، خود فیصلے نہ کر پانا، یعنی اپنی طرف سے اچھے فیصلے نہیں کر پاتے وہ لوگ جو مالی خولیہ کی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو کوئی کہہ دیتا ہے اسی پہ چل پڑتے ہیں، یا پھر اپنی منفی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، وساوس کا شکار رہتے ہیں، وہم میں مبتلا رہتے ہیں، وہم کا علاج نہیں۔ ہم نے تو یہ اردو محاورہ سنا ہے ناظرین، مگر کسی اور کے پاس علاج ہو یا نہ ہو، قرآن کریم میں اس کا علاج موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ خوبصورت عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو ہم سے پڑھانا چاہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں آن لائن کلاسز کا انتظام ہے۔ ہمارا بہترین سٹاف، اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین معلمات، ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دن رات تعلیم و قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف ہیں۔ ناظرین، ہم واٹس ایپ، اسکائپ، زوم کے تھرو انفرادی کلاسز دیتے ہیں۔ معیاری تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، بڑی عمر کی خواتین و حضرات ہم سے انفرادی طور پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ ناظرین، جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے کہ آج ہم مالی خولیہ، وہم، وساوس، منفی سوچ کا قرآنی علاج بتائیں گے۔ وہ لوگ جو وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مالی خولیہ میں مبتلا ہیں، ناظرین، ان کی منفی سوچ کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس مبارک عمل کی برکت سے، اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ منفی سوچ مثبت میں بدل جائے گی، وہم، وساوس ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، وساوس میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، اس کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ کاروبار کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کا مسلط کیا ہوا فیصلہ وہ اپنے گھر والوں پہ مسلط کرتا ہے یا پھر اپنے کاروبار پہ مسلط کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا شخص کیا کرے؟ تو اس کے لیے قرآن کریم میں علاج موجود ہے۔ ناظرین، سورہ فلق، سورہ ناس، معوذتین 11 مرتبہ، اور اس کے ساتھ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ ناظرین، یہ آیت مبارکہ سورہ یونس کی ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 81، آیت نمبر 81، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ جتنی میں پڑھ رہا ہوں اتنی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ یہ بھی 11 مرتبہ۔ ناظرین، 2 چیزیں بتائی ہیں، معوذتین بتائی ہے اور آیت نمبر 81 سورہ یونس کی۔ ناظرین، دونوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں ہر نماز کے بعد۔ یہ وظیفہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کرے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد پہلے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھے، پھر اس آیت مبارکہ کو جو آیت نمبر 81 سورہ یونس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھے، پھر معوذتین کو 11 مرتبہ پڑھے، پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھے۔ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر دے۔ سر سے شروع کرے، سر کے اوپر پھیرے، اپنے پورے جسم کے اوپر پھیرے، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں ناظرین ہاتھ پھیرے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ پانی کا گلاس سامنے موجود ہو، پانی کے گلاس کے اوپر بھی دم کرے اور پانی کا گلاس پی لے۔ دونوں عمل ضروری ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم کے اوپر پھیرے اور گلاس پانی کا سامنے ہو، پانی کے اوپر دم کرے، پانی پی لے۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کرنے سے بہت جلد مالی خولیہ کا مرض ختم ہو جائے گا، منفی سوچ ختم ہو جائے گی، وہم وساوس وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ خود نہیں کر سکتا تو گھر والوں میں سے کوئی بھی جو پڑھا لکھا ہے، قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے، اسے چاہیے کہ 1 یا 2 مرتبہ پانی پہ دم کر کے ایسے مریض کو پانی پلا دے۔ علم ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں، مریض کو علم ہو یہ ضروری نہیں ہے، مریض لا علم ہو تو بھی ٹھیک ہے، مریض کو علم ہو تو بھی ٹھیک ہے، تاثیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، شفا تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین 2 یا 1 مرتبہ یعنی جب آسانی ہو پانی پہ دم کرے۔ ان دونوں اعمال کو سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور معوذتین کو درود ابراہیمی 11 مرتبہ اول آخر ضرور پڑھے، یہ پڑھنا نہ بھولے، دم کر کے اپنے مریض کو پلا دے، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی پہ ضروری نہیں، کوئی بھی کھانے کی چیز جو کھاتا ہے یا آسانی سے آپ کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اس پہ بھی آپ دم کر کے دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی نیورو سرجن ادویات تجویز کر چکا ہے تو ادویات پہ بھی دم کر کے دوائیاں کھلائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔